अलवीना की सुबह 10 बजे के करीब आंख खुली तो उसे हवेली में दिलकश सी गहमा गहमी नजर आई। गो कि वो अभी बाहर नहीं गई थी, मगर शोर से बखूबी अंदाजा हो रहा था कि खान हवेली में आज शादी की तकरीब है। वो भी बिस्तर से उठी ही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अलवीना ने उठकर दरवाजा खोला था। सामने समरा अपनी कजन के साथ खड़ी थी। ये लो तुम्हारा नाश्ता, और ये तुम्हारा ड्रेस। आज मेहंदी के फंक्शन में तुम्हें यही पहनना है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। अलवीना ने समरा की बात सुनकर मुस्कुराते उसे देखा। इससे पहले कि उसे कुछ कहती, समरा काम का बहाना बनाकर वहां से वापस लौट गई थी। अलवीना ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और जैसे ही बाहर कदम रखा तो हवेली को भरपूर तरीके से सजाया जा रहा था। सजावट करने वाले जगह जगह गुलाब के फूलों और चंबेली से सजावट कर रहे थे। उसने मुस्कुराकर एक गहरा सांस भरा और रेकिंग पर हाथ रखकर नीचे झुककर देखा तो वहां भी स्टेज बनाया जा रहा था। ये सब कुछ उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो शहर की रहने वाली थी, समरा के साथ यूनिवर्सिटी की तालबा थी, लेकिन समरा उसे अपने गांव जबरदस्ती ले आई थी। उसके वालिदैन उसे इजाजत दे के थे और समरा तो जैसे खुशी से फूले ना समाई थी। थोड़ी देर बाद चची जान उसके कमरे के सामने से गुजरी। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमारे यहाँ मेहंदी का फंक्शन जल्दी शुरू हो जाता है। देखो, 3 बजने वाले हैं। 4 बजे तक तुम्हें तैयार हो जाना है। ये सुनकर वो गड़बड़ाई थी। इससे पहले कि चची जान कुछ और कहती, समरा की तमाम कजन ने एक साथ अलवीना के खाली कमरे पर धावा बोल दिया। अलवीना कंधे उचका कर रह गई। वॉशरूम खाली था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और जैसे ही खुद को आईने में देखा तो ज़ारा की नजर उस पर पड़ी। ज़ारा समरा की छोटी चच्ची की बेटी थी। वाह, ये तो सबसे अच्छा सूट तो समरा ने तुम्हें दे दिया। कजन से ज्यादा दोस्त प्यारी है। अलवीना हैरान रह गई। उसे बुरा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। अगर आपको पसंद है तो आप ले ले। उसकी बात सुनकर ज़ारा ने नाक भवें चढ़ाई। नहीं, सॉरी, वे किसी की उतरन नहीं पहनती। ज़ारा की बात ने अलवीना के अंदर एक आग सी लगा दी। बदतमीज। वो जेरे लब बुड़बुड़ाई और वहीं बेड पर बैठकर उसकी तमाम कजन्स के आईने के सामने से हटने का वो इंतजार करने लगी। लेकिन वो 2 3 4 बार कजन आपस में तैयार होने के साथ साथ बातें भी करती जा रही थी और काफी देर लगा रही थी। 3:30 बज गए थे। इस तरह तो मैं तैयार होने से रह जाऊंगी। उसने फौरन से अपना मेकअप बॉक्स उठाया और ज्वेलरी बॉक्स से ज्वेलरी निकाल के पहनने लगी। फिर अंदाजे से कमरे से निकलकर हवेली के सबसे कोने वाले कमरे में, जहाँ कोई शोरगुल महसूस नहीं हो रहा था, वहां दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुई और कमरे की लाइट जलाई। कमरा निस्बतन अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का कोई खास गुजर भी ना था और ना ही एसी लगा हुआ था। उसे हैरत हुई, लेकिन उसने सर झटक कर आईने के सामने खड़े होकर मेकअप करना शुरू कर दिया। उसे मैरून रंग की शलवार कमीज पर सुनहरी दुपट्टा ले रखा था। छोटे झुमके और हाथों में भर भर के चूड़ियां पहनकर मेकअप करके वो खुद को देखा तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वाओ, मैं इतनी प्यारी भी लग सकती हूँ। उसने खुद को खुद ही दाद दी और गौर से आईने में अपना चेहरा देखा, लेकिन अभी भी एक कमी लग रही थी। उसने खुद गिलामी की। उफ, हाँ, लाइनर लगाना तो मैं भूल ही गई। उसने पलटकर अपने मेकअप बॉक्स से लाइनर निकाला और दोनों आंखों पर लगाने लगी। पहली बार एक आंख का बिल्कुल परफेक्ट लगा और दूसरी आंख का हल्का सा फैल गया। उफ़ो, उसने टिश्यू पेपर से सारे लाइनर साफ किया। मेकअप हल्का सा खराब हुआ। उसे झिंझलाहट महसूस हुई। उफ अल्लाह, कभी तो ये लाइनर एक ही बार में ढंग का लग जाए। वो मेकअप भी कर रही थी और साथ साथ बुड़बुड़ा भी रही थी। उसने तीसरी बार कोशिश की और इस बार दोनों आंखें बंद करके एक साथ लाइनर लगाने की ट्राई की थी। तभी कमरे का दरवाजा हल्का से चुरचुराया। उसे लगा कि समरा उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। अरे समरा, मेरी बात तो सुनो। उसने आगे बढ़कर अपनी बंद आंख से समरा के हाथों को थामा। बताओ, मेरे दोनों लाइनर ठीक लगे हैं ना? लेकिन अगले ही लम्हे उछल पड़ी। ये तुम्हारे हाथ इतने मर्दाना क्यों हो गए हैं? उसे मुदी मुदी हाथ आंखों से उसे सामने समरा की बजाय एक मर्दाना वजूद खड़ा दिखाई दिया, जिसने अपने बदन पर तौलिया लपेट रखा था और उसकी आंखों पर हैरानी ही हैरानी थी। वो पूरी आंखें खोलकर झट से पीछी और ड्रेसिंग से जा टकराई। उफ अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आप कौन है? उसने अगले ही पल होश में आते बेड पर रखा दुपट्टा उठाकर खुद पर फैलाया और रुख फेर गई। सामने खड़ा मर्दाना वजूद जो कि मिरान का था, वो नहाकर वॉशरूम से निकला था। अपने कमरे में खड़ी उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर पहले तो जी भर के हैरान हुआ और फिर होश में आने पर
اپنی شرٹ نکال کر پردے کے پیچھے چھپ گیا اور پھر اپنا سر نکال کر اس لڑکی کو دیکھا جو کہ ابھی تک آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنی حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دھیمے سے پوچھا تو اس لڑکی کو جی بھر کے غصہ آیا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، لیکن آپ کو اتنی تمیز تو ہونی چاہیے نا کہ اگر لڑکی کمرے میں موجود ہو تو اس حلیے میں کمرے کے اندر نہیں آتے۔ مائی گاڈ، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ پورے تولیے میں اس نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی اور جھرجھری لے لی تو میران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایکسکیوز می، آپ جو کوئی بھی ہیں، شرم مجھے نہیں آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے اور میں دروازے سے نہیں بلکہ واش روم سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر روینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے مڑ کر سامنے کھڑے میران کو دیکھا جس کا وجود اب پردے میں چھپا ہوا تھا، اور اس نے ہلکا سے سر نکال کر الوینا کو جواب دیا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی، اور پھر اگلے لمحے دوڑ کر وہ باہر نکلی تھی۔ اس کا سانس بحال ہو چکا تھا جیسے اس نے کمرے سے باہر نکلتے ہی بحال کیا تھا۔ میران نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ ہلکی سی داڑھی چہرے پر تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر گرین دوپٹہ رکھا ہوا تھا اور اپنے بال ہاتھوں سے سمیٹ کر باہر نکل آیا۔ الوینا نے اسے کمرے سے نکلتا دیکھا تو رخ پھیر لیا۔ بدتمیز کہیں کا، یہاں کے سارے مکین اس قدر منہ پھٹ ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھی ہی تھی کہ میران واپس پلٹا۔ ویسے آپ کے دونوں لائنر ٹھیک ہے، اس نے جلدی سے کہا اور تیز تیز قدموں سے واپس پلٹ گیا اور وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ اسے سمرا کی آواز آئی، الوینا وہاں کیا کھڑی ہو؟ نیچے آؤ نا یار، رسم شروع ہونے والی ہے، ادھر آؤ، یہ تھال سنبھالو۔ یہ سن کر اس نے اپنے کندھے پر سر سرکتا ہوا دوپٹہ واپس جمایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر کر سمرا کے پاس جا پہنچی جو کہ مہندی کلر کے کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوہو، آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حور آسمان سے زمین پر اتر آئی ہے، سمرا نے اس کی تیاری دیکھ کر کہا تو مسکرائی۔ رزارہ نے بھی سیڑھیوں سے نیچے اترتی الوینا کی طرف دیکھا اور پھر اسے اپنے دل میں ایک حسد کی آنکھ جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کلر مجھ پر زیادہ پیارا لگ رہا تھا، لیکن سمرا کو بھی یہ کلر اس کے لیے چننا تھا۔ اس نے اپنا منہ بگاڑا اور پلٹ کر اپنی دوست سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس نے الوینا کو نظر انداز کیا تھا۔ الوینا بیٹا، یہ تھال پکڑو۔ چچی جان نے، جو کہ سمرا کی والدہ تھی، الوینا کو ایک تھال تھمایا جس میں مہندی کا پیسٹ ایک پیالی میں رکھا ہوا تھا، چند پھولوں کی پتیاں تھی اور دیا جلا کر سجایا گیا تھا۔ الوینا نے مسکرا کر وہ تھال اس کے ہاتھ سے لیا اور جیسے ہی پلٹ کر آگے جانے لگی اس کا پاؤں پھسلا۔ تھال اس کے ہاتھ سے الٹ کر سامنے سے آتے شہریار خان پر گر پڑا، وہ جس نے سفید رنگ کے شلوار قمیض پر گرین کلر کا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اس افطار پر گھبرا سا گیا۔ الوینا ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ شہریار کے سارے کپڑے مہندی کے رنگ میں رنگے تھے۔ ہال میں سکوت چھا گیا تھا۔ سمرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ الوینا، یہ تم نے کیا کر دیا یار؟ اب شہریار خان کے غصے سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس نے دھیمے سے کہا۔ الوینا بے حد گھبرائی۔ سو سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے پھسل گیا، اسے ہکلاتے ہوئے شہریار سے کہا، اور اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ یہ تو اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ مہندی کے رنگ سے رنگے تھے۔ بہت اچھا ہوا، یہ تو اچھا ہوا، اس کو ڈانٹ پڑے، مزہ آئے گا، اس کی بے عزتی ہوگی، سارا نے سرگوشی نما آواز میں اپنی دوست کے کان میں کہا، اور وہ تماشا دیکھنے کی منتظر تھوڑا سا آگے ہی۔ شہریار نے نظریں اٹھا کر اس کے کپڑوں کا ستیہ ناش کرنے والی لڑکی کی طرف دیکھا تو اپنی جگہ وہ ٹھہر سا گیا۔ الوینا کی خوبصورتی نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا کی اور وہ مبہوت سا ہو گیا۔ الوینا کی گوری رنگت، اس پہ بوری آنکھیں اور میرون کلر کی ڈریسنگ، وہ واقعی میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گھبرا گئی تھی۔ شہریار کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آج شہریار خان کا موڈ بہت اچھا ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے ہی گرا ہے، کیونکہ یہاں شہریار خان کے آگے کوئی غلطی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اور اگر کسی سے ہوئی ہے تو ضرور وہ اس حویلی سے نہیں ہوگا۔ میں نے ٹھیک پہچانا نا؟ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا تھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن شہریار آگے آ کر آہستگی سے اسے پوچھنے لگا تو الوینا کی سانس پہ سانس آئے، جی میں سمرا کی دوست ہوں، شادی کے لیے یہاں کچھ دنوں کے لیے شہر میں آئی۔ الوینا نے دھیمی آواز میں اسے جواب دیا تو شہریار نے اسے ویلکم کیا تھا
حویلی میں بہت بہت خوش آمدید آپ کا. اب بتائیں آپ کے لائق ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ شہریار نے اس کی بری آنکھوں میں جھانک کر کہا. تو الوینا نے تھٹک کر اسے دیکھا. نہیں نہیں شکریہ، سمرا میری بہت اچھے سے خدمت کر رہی ہے. کیوں کیوں سمرا؟ اس نے اپنے چہرے پر بامشکل مسکراہٹ سجائی اور سمرا کے پاس آئی تھی. تو شہریار اپنا سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. زارا نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی سی مچ گئی. یہ شہریار جو کبھی کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا آج پورے کا پورا اس پر واری نیاری جا رہا تھا. زارا نے بربرا کر اپنے آپ سے کہا، جب سے یہ لڑکی آئی ہے تب سے میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے. اتنی خوبصورت ہے کہ کمبخت کسی کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہے. شہریار تو مجھے اس کا پہلا شکار نظر آ رہا ہے. وہ اپنے کمرے میں آئی، یہاں سے وہاں ٹہلتے وہ یہی سوچ رہی تھی. تبھی اسے حویلی کے لان سی ڈھولک کی آواز آئی. اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور لان میں جا پہنچی. رات کا وقت ہو چکا تھا. حویلی کے لان میں جگمگاتی لائٹیں خوب جل رہی تھی. سین میں مہمانوں کا شور بہت تھا. مہندی کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. ڈھولک کی تھاپ فضا میں گھل رہی تھی. ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں پر ہر طرف سنائی دے رہی تھی. سب کچھ ایک خوشی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. سمرا کی کزن آہستہ آہستہ ڈھولک کے گرد بیٹھ گئی تھی. کسی نے چمکیلا دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا تو کسی نے گجرے باندھے ہوئے تھے. درمیان میں رکھی ڈھولک پر ایک لڑکی نے ہاتھ مارا اور پھر مدھر آواز میں بلند ہوئی، بنو رے بنو میری چلی سسرال. ساتھ ہی ساری لڑکیاں دھیرے دھیرے تال دینے لگی. ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ ایک ایک لفظ دل میں اترتا جا رہا تھا. آنکھوں میں پانی دے گئی. ہنسی کی جگہ اب ایک عجیب سی خاموشی چھانے لگی. دلہن کی آنکھوں میں پانی بڑھنے لگا تو وہاں موجود تمام لڑکیوں کی آنکھیں بھیگ گئی. ماں باپ کو چھوڑنے کا تصور تو جیسے ہر عمر میں سہان روح تھا. کسی کی آنکھوں میں یادوں کی نمی تھی تو کسی کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. الوینا کو حویلی آئے صرف 2 دن ہوئے تھے اور اسے اپنی امی ابو کی یاد آئی تھی. وہ شہر میں تھی اور وہ گاؤں میں. اس نے وہاں سے چپکے سے اٹھ کر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور حویلی کے لان کے کونے میں آ کر اپنے والدین کو کال ملائی. اتفاق سے فون بیزی آ رہا تھا. اس نے فون بند کیا اور اپنی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے تھے. تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ ٹھہر سکے. سامنے شہریار خان کھڑا تھا. وہی شہریار خان جس کے کپڑوں پر اس نے مہندی گرا دی تھی. اب وہ سفید کی بجائے سیاہ شلوار قمیض پہنے، آستین کو فولڈ کیے، بالوں کو سلیقے سے اپنے سر پر سیٹ کیے بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا. اس نے اپنی گہری نظریں الوینا پر جمائی. رات کی ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو چھو رہی تھی اور اس کے بال چہرے پر بار بار بکھر رہے تھے جسے وہ اپنی نرم ملائم نازک ہاتھوں سے بار بار ہٹا رہی تھی. شہریار کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر. وہ دھیرے دھیرے قریب آیا. اس کے ہاتھ میں ٹیشو تھا. شاید آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ الوینا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شہریار کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا. شکریہ، میں ٹھیک ہوں. اس نے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے. بس گانا کچھ زیادہ ایموشنل کر گیا. گانے سے زیادہ یادیں چھوتی ہیں نا؟ شہریار نے دھیرے سے مسکرا کر اس سے پوچھا. تو الوینا اس کی آنکھوں میں موجود دیے کو دیکھتے جذبوں سے نظریں چرا گئی. ہاں، ماں باپ سے دور ہونا اس سے شاید جلدی رونے لگتی ہو. شاید ان کی کمی ہر خوشی میں یاد آ جاتی ہے. ابھی صرف 2 دن ہوئے حویلی آئے اور نہ جانے کتنی بار ان کو یاد کر گیا. پتہ نہیں ہمیشہ کے لیے کیسے چھوڑا جاتا ہوگا. الوینا کے لہجے میں دکھ تھا. شہریار کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی. وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا کہے. فکر نہ کریں، میں ہر ہفتے آپ کو ان سے ملوانے لے جایا کروں گا. الوینا نے چونک کر نظریں اٹھائی. آپ مجھے کیوں ملوانے لے جائیں گے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. شہریار کے لبوں پر ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ ابھری. کیونکہ شاید بہت جلد آپ کا تعلق اس گھر سے جڑنے والا ہے اور آپ کے نئے فرد کا خیال رکھنا میرا فرض ہے نا. الوینا نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا. پھر جیسے اسے بات سمجھ آ گئی تو اس نے جھٹکے سے پہلے نگاہیں اٹھائے، پھر رخ پھیر کر نگاہیں جھکا دی. اس کے چہرے پر ہلکی سی حیا کی سرخی پھیل گئی. اس نے اپنی دھیمی مسکراہٹ کو دانتوں تلے چھپا لیا. اس نے اپنے دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں تھام لیا. آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس نے شہریار سے ہنستے ہوئے کہا. کبھی کبھی مذاق ہی دل کی بات کہنے کا سب سے محفوظ طریقہ ہوتا ہے. شہریار کے جواب پر وہ لاجواب ہوئی. الوینا کے دوپٹے کا کنارہ اس کی انگلی سے چھو گیا تھا. تبھی ہوا کا جھونکا آیا اور دوپٹہ شہریار کے چہرے کو چھو گیا. وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی.
चेहरे पर हया की लाली बिखर गई, आंखों में चमक उतर आई। मैंने तो सुना है कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं। अलवीना की बात सुनकर शहरयार ने कहका लगाया, गुस्सा अक्सर वहां आता है जहां दिल सख्त हो जाए, पर आपकी वजह से मेरा दिल नरम हो गया। अलवीना के होंठों पर एक खामोश मुस्कुराहट आ गई। ढोलक की आवाज अब दूर से आ रही थी। उन दोनों के बीच जैसे एक खामोश साज बज रहा था। चले फिर अंदर, शहरयार ने कहा तो अलवीना ने धीरे से सर हिलाया और शहरयार से आगे बढ़कर वो लॉन में चली गई। अपने कमरे की बालकनी से ज़ारा ने अलवीना और शहरयार दोनों की गुफ्तगू सुनी थी और तब से ही वो अंगारों पर लौट रही थी। अब तुम्हें पता चलेगा कि ज़ारा की पसंद को उससे छीनने वाले का क्या अंजाम होगा। ज़ारा जहर आलूद लहजा अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। मेहंदी की हंगामा खेज रात के बाद अगली शाम हवेली में एक नर्म सी ठंडक उतर आई थी। लॉन में रंग बिरंगी लाइटें अभी तक जल रही थी। कान में रखे गए मेज पर छोटे छोटे बाउल रखे गए थे। ढोलक की जगह अब हल्की मौसीकी चल रही थी। समरा के कहके बुलंद थे। दुल्हन अनीला भी शर्मा रही थी। ज़ारा की कड़वी बातें और लड़कियों का शोर फिजा को खुशगवार बना चुका था। वैसे आज की दावत खास है। हंजला बाई ने सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई है। सब कजन ने खुश होकर शोर मचाया था। तभी एक दुबला पतला मगर नफीस सा लड़का बड़े डब्बों के साथ अंदर आया। उसे सादा कपड़े पहन रखे थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मासूमियत थी। गले में तौलिया लटका रखा था, आंखों पर चश्मे चढ़ा रखे थे। अलवीना ने उसे देखा तो धीरे से समरा से पूछा कि ये कौन है। समरा ने आइसक्रीम लेते हुए मुस्कुराते हुए उनका तारुफ करवाया था। ये मेरान भाई हैं, छोटी बुप्पो के इकलौते बेटे। माँ बाप जल्दी चले गए थे तो दादी ने ही इन्हें पाला। हवेली में रहते हैं और सब कामों में हाथ बटाते हैं। अलवीना ने मेरान का तारुफ सुनकर हाँ में सर हिलाया था। इसी वक्त मेरान लड़कियों के दरमियान आ गया, एक एक करके आइसक्रीम बांटने लगा। वो सबसे मौदबाना अंदाज में बात कर रहा था। ये लीजिए, ये स्ट्रॉबेरी वाली, आपको चॉकलेट पसंद है ना? उसे ज़ारा से पूछा तो वो मुस्कुराई थी। वाह मेरान बाबू, तुम्हें सब याद रहता है। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। जी जी, हवेली के सब लोग याद है, बस कुछ चेहरे नए हैं, इन्हें पहचानना पड़ता है। ये कहकर वो अलवीना की तरफ बढ़ा। अलवीना अपनी बातों में मसरूफ थी। उसे अंदाजा ना था कि वो करीब आ चुका है। मेरान ने आइसक्रीम आगे बढ़ाई मगर ऐन उसी लम्हे ज़ारा जो कि अलवीना के करीब बैठी थी जानबूझकर आगे आई और मेरान का हाथ लरस गया। आइसक्रीम अलवीना के कपड़ों पर गिर गई। उसके सफेद कपड़े स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से दागदार हो गए। अलवीना यकदम खड़ी हो गई। कपड़ों पर लगे धब्बे को देखकर उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल पड़ गया। मेरान घबराकर पीछे हटा मगर कुछ बोल न सका। आप में तो जरा भी तमीज नहीं है, आपको पता भी है कहाँ कैसे पेश आना होता है लड़कियों से। सब लम्हे भर के लिए खामोश हो गए। अलवीना, बस गलती से हो गया ना, समरा मिनमिनाई, मगर अलवीना ने झट से हाथ उठाया और मेरान के गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ पड़ गया। आसपास बैठे सब चौंके। ज़ारा ने मुस्कुराकर दिल ही दिल में खुद को दाद दी। मेरान की आंखें फैल गई। उसका हाथ अपने चेहरे पर आ ठहरा और नजरें नीचे किए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी से ज्यादा दुख था, वो दुख जो इज्जत से जुड़े दिल को लगता है। अलवीना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे नहीं है, बहुत सीधे हैं। समरा के कहने पर अलवीना ने एक लम्हे को सांस पड़ी मगर चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी। ये मेरा 10,000 का सूट है जो कि आज पहना था और पूरे का पूरा बर्बाद कर दिया। सीधा होना और बदतमीजी अलग बातें होती है। किसी के लिबास पर आइसक्रीम गिरा देना मजाक तो नहीं है ना। वो चिल्लाई थी और तभी पीछे से ताया जान की आवाज उठी। क्या हंगामा है यहाँ, सब लड़कियां खामोश हो जाए। मेरान सीधा खड़ा हो गया था मगर नजरें जमीन पर थी। अलवीना पीछे हट गई। मेरान, ये क्या हुआ है? उन्होंने गर्जदार लहजे में कहा तो मेरान ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं तायाजान, मेरी गलती थी, आइसक्रीम गिर गई उनके कपड़ों पर, माजरत चाहता हूँ। अलवीना ने हैरानी से उसे देखा। वो दिफा नहीं कर रहा था, बस तहम्मुल से अपनी गलती मान रहा था। अलवीना के चेहरे पर एकदम नदामत का एहसास उभरा। दिल में जैसे कुछ चुभा सा था। वो वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल जैसे सुकड़ गया था। अब उसकी नजरें अपने कपड़ों पर नहीं, उसी इंसान पर थी जिसने थप्पड़ खा कर भी खामोशी इख्तियार की। दूर राहदारी में मेरान का साया गायब हो गया मगर अलवीना के अंदर एक अजीब सा खला छूट गया। समरा की बहन रुखसत होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। अलवीना शादी के हंगामों में बहुत ज्यादा थक गई थी। कल सुबह उसकी वापसी थी। सुबह 9 बजे की ट्रेन थी, इसलिए उसे जल्दी सोना था। पर जिस कमरे में वो मौजूद थी
وہاں زہرا اور اس کی تمام کزن کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ جتنی بار سونے کی کوشش کرتی اتنی بار ان کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی۔ بتی بھی جلی ہوئی تھی جس کے لیے اس نے اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا تھا، لیکن اب برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ پلیز آپ لوگ فلو باتیں کریں، مجھے صبح نکلنا ہے، نیند پوری کرنی ضروری ہے، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ تو زارا نے زہر آلود نگاہوں سے اسے دکھا، پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، لیکن اگر تمہیں سچ میں سکون والی نیند کرنی ہے تو آ جاؤ، تمہیں ایک کمرہ دکھاتی ہوں، وہاں سو جاؤ، وہاں کوئی شور نہیں آئے گا، حویلی کے سب سے کونے والی جگہ پر ہے۔ زارا نے بظاہر ہمدردی سے کہا تو الوینا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ چل دی، اپنا تکیہ اور کمفرٹر بھی اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کمرے میں اے سی نہیں ہے، زارا نے گویا اسے اطلاع دی۔ ویسے تم اے سی کے بغیر سو تو جاؤ گی نا؟ الوینا نے جٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، بس سکون ہونا چاہیے۔ یہ سن کر زارا نے اسے کینہ توڑ نگاہوں سے دیکھا اور اسے حویلی کے سب سے کونے والے کمرے میں لے آئی جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تم سو جاؤ یہاں پر، یہاں کوئی نہیں آتا، یہاں بہت آرام اور سکون سے سو سکتی ہو۔ الوینا نے مسکرا کر زارا کو دیکھا اور پھر وہ وہیں بیڈ پر سو گئی۔ کمرے میں ویسے بھی روشنی کا گزر کافی حد تک کم تھا۔ الوینا اتنی نیند میں ٹھیک سے اسے اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ زارا نے اسے دوبارہ سے میران کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ بستر پر لیٹتے ہی الوینا نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ بے تحاشا شور کے ساتھ کھلی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے میران ہاتھ جوڑ کر زارا سے کچھ کہہ رہا تھا اور اس نے فوراً سے بستر سے اٹھ کر ان دونوں کی گفتگو سنی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ سر تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ خدا کا واسطہ ایسا مت کرو، الوینا کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، میں خود اتنا تھکا ہوا تھا، میں رات کو آتے ہی بیڈ پر سو گیا، ابھی تم صبح دروازہ کھٹکا کر مجھے اٹھانے آئی ہو تو پتہ چلا کہ الوینا بھی کمرے میں موجود ہے۔ وہ اپنی صفائیاں دے رہا تھا، ہاتھ بھی جو رہا تھا، لیکن زارا کو تو جیسے کسی طور سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ الوینا کو انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر زارا سے پوچھا، جو زارا نے بے تحاشا تالیاں بجائی تھی۔ یہ بھی اب تم مجھ سے پوچھو گی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میران کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رات بھر رنگ رلیاں منانے کے بعد بھی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ شاباش الوینا، شاباش، کیسی تربیت ہے تمہاری، یہ سب سکھایا نا تمہارے ماں باپ نے؟ الوینا اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی۔ خبردار، میرے ماں باپ پر بات کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میران کا کمرہ ہے، مجھے میران کے کمرے میں بھیجا کس نے تھا؟ تم نے۔ میں تو اس حویلی میں ہوں، مجھے کیا پتا یہ کون سا کمرہ ہے، کس کا ہے؟ یہ سب کیا ذرا تمہارا ہے۔ زارا نے ہنستے ہوئے الوینا کی طرف دیکھا اور پھر الوینا اور میران کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی اور زور زور سے چلائی تھی، امی، تائی جان، چچی جان، جلدی سے آئیے، دیکھیے آپ کے لاڈلے میران اور سمرا کی چہیتی دوست نے کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ سن کر میران نے اپنا سر پکڑ لیا اور دوڑ کر باہر نکل گیا، لیکن الوینا کے قدم من بھاری ہو گئے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سمرا دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ الوینا، یہ سب کیا ہے؟ الوینا نے نفی میں سر ہلایا۔ سمرا، لیکن اس سے الفاظ بولے ہی نہیں جا رہے تھے، جیسے اس کی زبان میں اٹک گئے تھے۔ سمرا نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور باہر لے آئی، جہاں زارا ان دونوں پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ امی، چاچی، تائی جان، یہ دونوں رات بھر ایک کمرے میں رہے اور اب جب میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو یہ انکار کر رہے ہیں۔ تائی جان تو میرا ان کو بددعائیں دینے لگی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں حویلی میں آئے مہمانوں کے ساتھ تم نے یہ سب کیا؟ میران نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تائی جان قسم لے لے، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ الوینا میرے کمرے میں ہے۔ لیکن تائی جان نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور سمرا کی والدہ چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ شور سن کر حویلی کے تمام مرد بھی جمع ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ چچا جان کی آواز سن کر میران تڑپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ماموں جان، غلط فہمی ہوئی ان لوگوں کو لگتا ہے میں نے الوینا کے ساتھ غلط کیا ہے، پر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ الوینا سے پوچھ لیں۔ الوینا بس روئے جا رہی تھی اور اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔
وہ بولنا چاہتی تھی لیکن جیسے اس کی زبان کے ساتھ کسی نے پتھر باندھ دیے تھے۔ سمرا، میری امی ابو کو بلا لا، میں یہاں سے چلی جاؤں، اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہی ہو سکتی ہے۔ ماموں جان نے کچھ نہ سوچا اور آگے بڑھ کر میران کو پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے تھپڑوں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ وہ زمین پر جا گرا اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ دادی جان دوڑ کر آئی، انہیں معاملے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے میران کو بچا لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہوش کرو، کیا بچے کو جان سے مارو گے؟ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو نہیں کیا ہوگا۔ میران نے اپنی نانی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ الوینا میرے کمرے میں ہے۔ اسے ایک بار پھر سے صفائی دی۔ الوینا کی نگاہیں شہریار کی طرف تھی جو غصے میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے کردار کو جان گیا، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میران کے ساتھ بھی۔ شہریار اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کیا الوینا نے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں کردار کی اتنی ہلکی نہیں ہوں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بس اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا حکم ہے۔ جب تک الوینا کے ماں باپ یہاں نہیں آتے کوئی فیصلہ نہیں لیا جائے گا۔ زارا، سمرا، شہریار، تم سب اپنے کمرے میں جاؤ۔ الوینا بیٹا، تم میرے پاس آؤ۔ الوینا تو جیسے دکھ سے آدھی ہو گئی تھی۔ میران نے خالی خالی نگاہوں سے تمام لوگوں کو وہاں سے جاتے دکھا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آج ایک بار پھر سے حویلی والوں نے اسے اکیلا کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ ہمیشہ سے اکیلا تھا اور اکیلا ہی رہے گا۔ اسے بے اختیار اپنے آنسوں کو انگلیوں کے پوروں میں بھرا اور ہوا میں اچھال دیا۔ چاہے میں بے قصور ہوں، چاہے میں گناہ گار، سزا تو ہر حال میں میرے ہی ذمہ لکھے جانی ہے نا، تو میں کیوں اپنے آنسو بہاؤں؟ میران نے گویا اپنے دل کو ہی کہہ کر تسلی دی اور خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ تائے جان کے کہنے پر وہ ضروری کام کے لیے چلا گیا تھا کیونکہ یہاں میران کے دل سے زیادہ کام ضروری ہوتے تھے اور دل جائے بھاڑ میں، کام ہوتے رہنے چاہیے۔ یہ قاعدہ میران کے لیے یہاں واضح کیا گیا تھا۔ اس وقت جب وہ چھوٹا سا تھا، وہ 7 سال کا بچہ اس حویلی میں قدم رکھ چکا تھا اور اب وہ 25 برس کا بھرپور نوجوان تھا۔ اس پورے عرصے میں اس نے یہی سیکھا تھا کہ میران کا دل چاہے روئے تڑپے، اس کی تکلیف کسی کو محسوس نہیں ہوگی کیونکہ وہ یتیم تھا۔ وہ ہمیشہ سے خود کی تکلیف چھپانے کا عادی تھا، سوائے نانی جان کے۔ اسے کہیں جائے پناہ نہیں ملتی تھی اور اب تو وہ بھی انتہا کی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اسے ضروری کام نپٹاتے نپٹاتے شام ہو گئی تھی۔ کئی بار اسے الوینا کا خیال آیا۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، لیکن اس وقت جب اس نے زوردار تھپڑ رسید کی تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں اس کے لیے بھی ایک گرہ بن گئی تھی کہ وہ بھی حویلی کے دوسرے تمام لوگوں جیسی ہے، ہمدردی سے پڑے دور، میران کی ایک غلطی پر تلوار نکال لینے والی، جبکہ اس کی غلطی بھی کیا تھی؟ کچھ بھی تو۔ وہ جیسے شام میں حویلی پہ پہنچا تو حویلی سے سنسان اور ویران پڑی تھی۔ ملازمہ راشدہ نے اسے بتایا کہ نانی جان نے اسے فوراً اپنے کمرے میں آنے کو کہا ہے۔ اس نے اپنے پسینے سے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھے۔ وہ سب سے پہلے اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور نانی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو الوینا کے ساتھ 2 انجان سے لوگ بھی دکھائی دیے، شاید وہ اس کے والدین تھے۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھا۔ حویلی کے تمام بڑے نانی جان کے کمرے میں موجود تھے۔ بیٹھ جاؤ۔ نانی جان کی زوردار آواز سے اس سے اطراف میں نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی کرسی خالی نہیں تھی۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ الوینا نے ایک نظر میران پر ڈالی اور اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میران کی نظر بھی الوینا پر پڑی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دونوں پر بدکاری کا الزام لگا ہے، تایا جان نے کہنا شروع کیا تو چچا جان نے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا تھا، اور اس بار میران تم بالکل بھی معافی کے لائق نہیں ہو۔ تبھی نانی جان نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو روک دیا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے حویلی کے تمام مہمانوں نے دیکھا ہے، اصل معاملہ تو دونوں فریق ہی جان سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کو خوشگوار انداز میں نپٹانے کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر جہاں میران تھمسا گیا، وہیں الوینا نے تڑپ کر پہلے اپنے والدین اور پھر نانی جان کی طرف دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ الوینا کے آگے کی زندگی کو مشکلات سے بچانے کے لیے میران اور الوینا کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سن کر شہریار اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے سے دروازے کو زور سے بچھاڑ کر باہر نکل گیا۔
तमाम लोगों ने चौंक कर उसके इस अमल को देखा। ताया जान भी अलवीना के सर पर हाथ रख के वापस लौट गए। चाचा जान ने भी उनकी पैरवी की। औरतें तो पहले ही मौजूद नहीं थी। अलबत्ता अलवीना के माँ बाप पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। मैं इस फैसले को नहीं मानती। अलवीना एकदम खड़ी हुई तो उसकी माँ ने इसका हाथ थामा। इस फैसले को मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा बेटा। हम इस हवेली के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लाड प्यार दिया है, लेकिन जहां बात इज्जत की आती है तो क्या अमीर क्या गरीब तमाम माँ बाप एक जैसे होते हैं। तुम्हारी तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। चाहे तुम कसूरवार हो या नहीं, हमें तुम पर भरोसा है। हमें पता है हमारी बेटी ऐसे नहीं कर सकती, पर हम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते। और मुंह बंद करने के लिए वाहिद जरिया यही है कि तुम्हारा और मीरान का निकाह कर दिया जाए। अलीना ने खाली खाली निगाहों से अपने वालदैन की तरफ देखा और वहीं बेड पर बैठ के किसी ने मिराल के दिल का हाल ना पूछा। वो सर झुकाकर खड़ा था और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे दोबारा से हवेली के हॉल में बुलाया गया। रात के 10 बज रहे थे। अलवीना को लाल दुपट्टा ओढ़ाकर उसके बराबर में बिठाया गया। उसकी हिचकियां मिरान को बाकायदा तौर पर अपने कानों में पड़ती हुई महसूस हो रही थी। मौलवी साहब ने एजाब कबूल के लिए अलवीना से इजाजत दी। उसके होंठ कपकपाए। अलवीना बिनते अरशाद हुसैन, क्या आपको मिरान खान वल्द एहसान खान से ये निकाह कबूल है? अलवीना ने तड़प कर अपने वालदैन की तरफ देखा। उसकी अम्मी ने निगाहें फेर ली थी। जो था उनकी बेटी पर लग चुका था। उसके बाद ये फैसला सबसे ज्यादा दुरुस्त था। कबूल है। उसने अपने लड़ते हुए होंठों को जबरदस्ती हरकत दी थी और 3 बार कैसे कबूल है कहा था उसे खुद पता ही न चला। वो मुंह पर हाथ रख के रो पड़ी थी और तेजी से दौड़ते हुए वेली के लॉन में जाकर वही कुर्सी पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में गिराए रो पड़ी थी। पीछे मीरान ने कबूल है कहकर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। समरा अलवीना को मिराल के कमरे में पहुंचाकर दो दादी जान का हुक्म सुनकर उनके वालिदैन खड़े हो गए थे। हमारी अलवीना आपके पास अब अमानत है, इसके साथ कोई ज्यादती ना होने दीजिएगा। उसके वालिदा ने अलवीना को बाहर हवेली के लॉन में रोते देखकर अपना दिल मजबूत किया और आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख के उसे यकीन दिलाया कि हवेली के लोग उसे रुस्वा होने नहीं देंगे। मिरान और अलवीना के निकाह की खुशी सबसे ज्यादा जारा को हुई थी। देखा, ऊंट कैसे पहाड़ के नीचे आ गया। ये सारा काम मेरा है। मैं चाहूं तो एक चुटकी में सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती हूँ। वो अपने कमरे में ज्वेलरी उतार कर वहीं पटक कर अपनी वालदन से कह रही थी, जो इसे शाबाशी दिए बिना ना रह सकी। अब शाहयार को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कल से वो मेहंदी की रात मेरे दिल पर छुरियां चला रही थी, जब वो हंस हंस कर शहरियर की बात का जवाब दे रही थी। अब यही सारी बातें वो मेरान से करेगी। ये कहकर उसने जोरदार कहता लगाया और खिड़की के पास आकर तमाशा देखने लगी। अलवीना ने तड़प कर अपने माँ बाप को वहां रुकने की दरख्वास्त की थी, लेकिन वो उसे अपने सीने से लगाते इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि वो यहाँ खुश रहेगी। मेरान अलवीना के बराबर में खड़ा नजरें झुकाए किसी हारे हुए जवारी की तरह सब देख रहा था। रात कतरा कतरा पिघल रही थी। अलवीना मेरान के कमरे में बैठी आंसू बहाने में मसरूफ थी। जब कमरे का दरवाजा खुला और मेरान जैसे ही अंदर कदम रखा, वो एक झटके से बेड से खड़ी हो गई। खबरदार खबरदार करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेराल वहीं ठहर सा गया। रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए, आप इस वक्त गुस्से में हैं, प्लीज कुछ भी ना कहिए, मैं समझ सकता हूँ। मेरान ने नरम से लहजे में उसे समझाते हुए कहा तो अलवीना जोरदार आवाज में चिल्लाई थी, शट अप, जस्ट शट अप, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना तुम होते, ना तुम्हारा कमरा होता, और ना आज मैं यहाँ से ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होती। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। दफा हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वो चिल्ला चिल्ला कर रोते वहीं जमीन पर बैठती चलेगी। मेहरान चंद कदम पीछे हटा और कमरे से बाहर निकलकर हवेली की छत पर चला आया, जहां तारे आसमान पर उसकी तन्हाई का मजाक उड़ाते नजर आ रहे थे। उसने सिगरेट सुलगाया और गहरे गहरे कश लेने लगा। उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई और अपनी जगह से खड़ा हो गया और छत से नीचे देखने लगा। पूरी हवेली गोया नींद में डूबी हुई थी। उसकी जिंदगी को पलटकर सब आराम से सो रहे थे।
उसने उसी वक्त रेकिंग में से नीचे झांका। उसे हैरत का शदीद झटका लगा। अलवीना बालकनी में झुककर कुछ देख रही थी। एक लम्हे के हजारों हिस्से में उसने भाप लिया कि उसके इरादे क्या है। उसने सिगरेट वहीं फेंकी, उसे बुझाया तक नहीं, और तेजी से दौड़ते अपने कमरे की जानब गया। दरवाजा इत्तफाकन खुला था। उसने तेज रफ्तारी से बालकनी में कदम रखा। अलवीना रेकिंग पर लगी जालियों से चढ़कर नीचे झांक रही थी। उसने फौरन से उसका बाजू थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो दोनों एक साथ गिर पड़े। क्या कर रही हैं आप? ये दिमाग खराब हो गया क्या आपका? इतनी सी बात के लिए अपनी जान दे देंगी क्या? वो पहली बार उस पर चिल्लाया था। फरीना ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि बंदा मौत को मुंह लगा ले। क्यों बचाया तुमने मुझे? हाँ। वो एकदम से खड़ी हुई और उसने मिरान को दूर धकेला। मिरान उसे देख कर आ गया। मैं मरना चाहती हूँ। इस हवेली का हर शख्स मुझसे नफरत करेगा, मुझे यूं देखेगा जैसे मैं कोई बदकार हूँ। मेरी माँ बाप ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे साथ ब्याह दिया, ऐसे में मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। वो दोबारा से आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त उसका सर चकराया। मीरान ने कदम बढ़ाकर उसके लड़खड़ाते हुए वजूद को संभाला, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। मीरान की जैसे जान पर बनाई। उसे जल्दी जल्दी से अपनी बाहों में भरकर बेड पर लिटाया। वो होश में आने का नाम भी नहीं ले रही थी। अलवीना, अलवीना, खुदा के लिए आंखें खोले। उसे फौरन से घबराकर अपना मोबाइल निकाला और कपकपाते हाथों से ड्राइवर का नंबर डायल किया। नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मेरी बात सुनो मीरान साहब। दूसरी तरफ से मीरान ने तेजी से उसे गाड़ी निकालने का कहा। माफ कीजिएगा मीरान साहब, मैं इस वक्त ड्यूटी पर नहीं कर सकता, और दूसरी गाड़ी की चाबियां शहरयार खान साहब के पास मौजूद हैं, और उन्होंने मुझे इस वक्त डिस्टर्ब करने से मना किया है। मीरान ने अपना मोबाइल वहीं जमीन पर दे मारा। हवेली की हर चीज पर इन लोगों का हक है। मैं हक जताना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या क्या इनके अंदर ये इंसानियत भी मर गई है? वो फौरन से कमरे से बाहर निकला। पूरी हवेली में सुनाटा छाया था। उसने राश्ता बीवी के क्वार्टर में जाकर उन्हें जगाया। राश्ता बीबी, खुदा का वास्ता है, आप तो मुझे अपने बेटे जैसे समझती है ना? अलवीना बेहोश हो चुकी है। आप जाकर उनके पास कमरे में बैठे, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। खान हवेली की पोच में 4 गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन वो चारों की चारों मीरान के किसी काम के लिए थी, क्योंकि वो मीरान के लिए नहीं थी। उसने गहरी सांस भरी और तेजी से बाहर निकल गया। वो पैदल अस्पताल गया था, क्योंकि अस्पताल और हवेली के दरमियान उसे कोई एक सवारी भी नहीं मिली थी। चल चल कर उसके पांव शल हो गए। अस्पताल पहुंचते ही वो चिल्लाया, किसी किस्म की इमरजेंसी अस्पताल है? ये फोन करने पर कोई फोन तक नहीं उठा था। डॉक्टर पर बरसने की वजह से डॉक्टर ने उसे पहले तो अस्पताल से बाहर निकल जाने का कहा, लेकिन फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देने से डॉक्टर फौरन से उसके साथ चल पड़े। हवेली पहुंचते ही डॉक्टर को लेकर वो तेजी से अपने रूम में आया, जहां वीना की सांस हल्की हल्की चल रही थी। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया। थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से ये हालत हुई है, नहीं, स्ट्रेस से दूर रखें, ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं चंद दवाइयां लिख रही हूँ, इन्हें ये वक्त पर देते रहे, बस इन्हें सुकून की जरूरत है। ये सुनकर मेहरान वहीं बैठकर वहीं डेसा गया। डॉक्टर ने उसे सुकून आवर इंजेक्शन दे दिया और वापिस लौट गई थी। वो सुबह तक उसके सराहने पर रहा, लेकिन वो पुरसुकून नींद सो रही थी। फजर फजर की अजान के बाद उसने नमाज अदा की और बाहर निकल आया। ताई जान और चची जान की किचन में मौजूद थी। राश्ता बीबी, मेरा और मीना का नाश्ता बना दे। ये सुनकर चची जान ने खून ख्वार निगाहों से उसे देखा। उस बदकिरदार से कहूं कि वो तुम्हारा नाश्ता खुद बनाए, और इस वक्त बनाए जब हम पूरा किचन समेट कर बाहर निकल जाए। वो अपनी जगह सुन सा हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? वो सवाल किए बगैर न रह सका। जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस बदकिरदार से कहो, रंगरलियां मनाते हुए उसे जरा शर्म न आई? ये जारा थी। मीरान ने फटी फटी निगाहों से वहां मौजूद हवेली के लोगों के दिल में अलवीना और उसके लिए जहर देखा था, और कुछ भी कहे बगैर वो वापस लौट गया। वो होश में आ गई थी। कैसी हैं आप? उसके पास आकर पूछने लगा तो अलवीना ने रुख फेर लिया। मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं अंधी हो गई थी, मुझे नजर नहीं आया कि ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतना सेंस था ना कि रात के वक्त कि मेरे साथ बिस्तर पर कोई सोया है तो मैं उसे जगा दूं। काश उस वक्त जगा देते तो आज की नौबत ही ना आती। वो एक बार फिर से रो पड़ी थी। वीरान ने बकायदा तौर पर उसके सामने हाथ जोड़े। आप रोएं मत,
میں اب اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ کو اپنایا ہے تو یہ ذمہ داری آخری سانس تک نبھاؤں گا. میں تھوڑی دیر میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں. میران کا جواب سن کر وہ اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی. اسے لگا تھا کہ میران اپنا ٹیمپل لوز کر دے گا اور اسے کھڑی کھڑی سنائے گا. تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں ناشتہ سجا کر لے آیا. ناشتہ کر لیجیے. لیکن الوینا نے اسے کوئی جواب نہ دیا. دیکھیے آپ کی طبیعت رات سے کافی خراب ہے اور اس پر آپ کا ضد کر رہی ہیں آپ، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. الوینا نے تڑپ کر اسے دیکھا. اور جو کچھ تم نے کیا وہ میری صحت کے لیے بہت اچھا تھا. تم چپ ہی رہو. مجھے اپنے لیے زیادہ بہتر پتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف نکل گئی جہاں سمرا نے اسے دیکھ کر روک پھیر لیا تھا. اور حویلی کے تمام مکینوں کے بدلتے ہوئے رویے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سسر رہ گئی تھی. اس بد کردار سے کہو کہ اپنے کمرے میں رہے، ہماری حویلی کی دوسری لڑکیوں کو خراب نہ کرے. تائی جان کا زہر اگلتا لہجہ اس کی قدم وہیں جمع کر گیا تھا. پیچھے کھڑے میران نے سب کچھ سن لیا تھا. بس بہت ہو گیا. الوینا سے میں نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، نہ الوینا نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی. جن حالات میں آپ لوگ ٹل گئے ہم دونوں کی شادی کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ زہر اگلنا اور یہ لہجہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہوں گا. چلو الوینا. میران نے آگے بڑھ کر الوینا کا ہاتھ تھاما جو ان کی زہر آلود باتیں سن کر بری طرح کانپ رہی تھی. تبھی دادی کی گرجدار آواز گونجی تھی. الوینا اور میران یہاں سے نہیں جائیں گے. جن لوگوں کو ان دونوں سے مسئلہ ہے وہ بے شک حویلی چھوڑ دیں. میران نے مسکرا کر اپنی ننی جان کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر درد ہی درد رقم تھا. نہیں نانی جان، میران نے خود کی ذات تک تو ہر چیز برداشت کر لی. جس طرح مجھے یہاں ٹریٹ کیا جاتا رہا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھ سے جڑا ہر شخص انہیں اسی طرح چپتا رہے گا. پر اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا. میں لعنت بھیجتا ہوں حویلی اور اس کے مکینوں پر جن کے دماغ ساتھ میں آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں. میران نے سینے پر بازو لپیٹ کر پہلی بار بہادری کا مظاہرہ کیا تو تمام لوگ حیران رہ گئے. زارا کا منہ حیرت سے کھل گیا. سمرا نے اپنی آنکھیں پھیلائی اور دل ہی دل میں سے شاباشی دی. بکواس بند کرو اپنی. یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل کر ہم پر ہی شیر ہو رہے ہو. شہریار خان کی آواز پر الوینا نے پلٹ کر دیکھا. میران نے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. پلتا تھا، اب نہیں پلوں گا. مبارک ہو آپ کو، آپ کی حویلی اور اس کی جانشینی. چلو الوینا. اس نے الوینا کا ہاتھ تھاما اور اسے تیز تیز قدموں سے لے جاتا ہوا ٹیکسی میں بٹھا کر ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جو الوینا نے نہ دیکھا تھا. یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ وہ ہچکی اسے رو رہی تھی. الوینا نے اس سے کہا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دے، پر میران اپنی بات پر ڈٹ گیا. وہ اسے 2 کمرے کے چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا. یہ میری امی کا کمرہ تھا جب انہوں نے میرے والد صاحب سے شادی کی. ان کی پسند کی شادی تھی، اس لیے حویلی والوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا اور نہ ہی مجھے. وہ جیسے کھوسا گیا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھا. اب وہاں جا کر آرام کرے، میں گھر کی صفائی کر دیتا ہوں. الوینا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. وہ کافی ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا. میں کر دوں گی. وہ ہنس پڑا. آپ کو عادت نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں نوکر چاکر تھے، لیکن مجھے شروع سے عادت ہے. میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں. یہ بھی کر لوں گا، فکر نہ کریں. بیٹھ جائیے، آرام کیجیے. یہ کہہ کر اس نے آہستہ آہستہ پورا گھر سیٹ کر دیا اور پورا دل لگا کر اس نے گھر کے نئے سرے سے اسے چمکا دیا. الوینا کو عجیب سے دکھ کے احساس آ گرا. وہ رات کو اس کے کمرے میں آیا تو الوینا نے اسے غور سے دیکھا. آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی. یہ سن کر وہ مسکرا دیا. مجھے امید تھی کہ آپ ایسی ہی کوئی بات کہیں گی، اور میں یہاں سونے نہیں آیا بلکہ اپنا تکیہ اور بستر لینے آیا. یہ کہہ کر اس نے بستر اور تکیہ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں زمین پر بچھا کر لیٹ گیا. الوینا نے چک کر دوسرے کمرے میں جھانکا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا. کیا زندگی ہے میری، میں نے یہ سب کچھ تو نہیں سوچا تھا. وہ بستر پہ بیٹھ کر رو پڑی تھی. اگلی صبح وہ اٹھا تو الوینا جیسے پہلے سے تیار تھی. کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ میران کا نرم لہجہ اس کے اندر موجود آگ کو کم نہ کر سکا. میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں. یہ سن کر میران اچھل پڑا. جاب؟ پر کیوں؟ میری جاب ہے اچھی خاصی، میں گھر کے تمام اخراجات پورے کر سکتا ہوں. پھر کیا ضرورت ہے، گھر میں رہیے. ویسے بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
आपको स्ट्रेस नहीं लेना। मीरान की बात सुनकर वो चिल्ला उठी। मैंने आपसे इजाज़त नहीं माँगी है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जॉब करूँगी और मैं ऐसा करके दिखाऊँगी। आपसे शादी करके मैं कोई बाउंड नहीं हो गई कि आपका हुक्म मानना मुझ पर लाज़िम हो गया और ना ही मैं आपसे माँग कर अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। मैं जैसे ही स्टेबल हो जाऊँगी, अपने घर वापस लौट आऊँगी और आपसे तलाक भी ले लूँगी। ये सुनकर मीरान ने चंदन उसे गौर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जैसे आपकी मर्ज़ी, ये शादी भी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई और तलाक भी आपकी मर्ज़ी से ही होगी। अगर होगी तो मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। वो कंधे उचकाकर किचन में दाखिल हुआ और वहीं से आवाज़ लगाकर पूछने लगा, आप कैसा नाश्ता करेंगी? यानी आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? ये सुनकर वीना ने उसे वहीं से जवाब दिया, मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी। मेरे हाथ पांव सलामत है, किसी की मोहताज नहीं हूँ, समझे तो? ये सुनकर वीरान ने कंधे उचकाए और अपना नाश्ता बनाकर वहीं आकर खाने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही नाश्ता बनाने के लिए अलमीना किचन में गई तो उसकी जोरदार चीख की आवाज आई। वीरान दौड़ता हुआ किचन में आया तो अलमीना का दुपट्टा आग पकड़ चुका था और वो दुपट्टे से बेनियाज दूर खड़ी होकर चीखें मार रही थी। उसका हाथ भी शायद झुलस गया था। क्या हुआ है? वो फौरन से आगे आया, दुपट्टे की आग बुझाई, गैस बंद की और उसकी तरफ मुड़ा। कैसे लगी आग? और आपका हाथ? तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी तो उसने उसका हाथ थाम कर उस पर ठंडा पानी डालकर फौरन से मरहम लगाया था। मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन आपकी जिद भी अपनी जगह कायम रही है। कोई बात नहीं, आप इधर आइए, बैठ जाइए, यहाँ नाश्ता कर लीजिए। मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा और दरवाजा बंद करने से पहले उसने मुड़कर अलवीना की तरफ देखा। अपना ध्यान रखिएगा और दोबारा किचन में मत जाइएगा, मैं आकर सब देख लूंगा। अलवीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये तो मालूम हो गया था कि मीरान की इस हवेली में क्या हैसियत थी। वो दोपहर को घर में अकेली थी और शदीद बोर हो रही थी। उसने अपनी अम्मी को कॉल मिलाई तो पता चला कि वो किसी की शादी में शिरकत के लिए गई हुई है और 2 दिन बाद वापस लौटेंगी। उसने मोबाइल वहीं फेंक दिया। तभी से मीरान का ख्याल आया, इससे पहले कि वो मीरान को कॉल मिलाती, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। शायद मीरान आ गया। अपनी बेखुदी पर खुद ही एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। मैं क्यों उसे याद कर रही हूँ और मैं उसके आने का इंतजार क्यों कर रही हूँ? वो खुद से खुद ही सवाल करने लगी। उनकी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था और वो दोनों एक छत तले किसी अजनबी की तरह रह रहे थे। पर मीरान का रवैया अलवीना से बिल्कुल बिगड़ाना था। वो हर मौका पर उसका ख्याल रख रहा था, यहाँ तक कि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। दस्तक सुनने के बाद वो दरवाजे तक आई और जैसे ही दरवाजा खोला तो वो अपनी जगह जम सी गई। सामने हवेली का सबसे पहला वारिस शहरयार खान मौजूद था। कैसी हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम मीरान से तलाक ले लो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते मीरान ने शहरयार खान की आवाज़ भरपूर अंदाज में सुनी थी और अपनी जगह ठटक गया। हलवीना ने उसे घर के अंदर नहीं बुलाया, वो वहीं दरवाजे पर खड़ा था। बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से। मैं मीरान की बीवी हूँ और उसी की बीवी रहूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत थी तो तुमने मुझे बदकिरदार बना दिया। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती। अब यहाँ से दफा हो जाओ। अलवीना की बात सुनकर मेहरान के लबों पर एक खूबसूरत सा तबस्सुम आ ठहरा। तुम मुझे ठुकरा रही हो? अलवीना ने अपने सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखा। जी बिल्कुल, क्योंकि तुम जारा को डिजर्व करते हो और जारा तुम्हें। ये सब जारा का ही रचाया हुआ ड्रामा था। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें हासिल करना चाहती है। जाओ, अपनी मुंतजिर जारा के सामने अपना रिश्ता पेश करो, समझे? तो ये कहकर उसने जोरदार अंदाज में दरवाजा बंद किया तो शहरयार चिल्लाया, तुम देखना, तुम्हारा गरूर खाक में लाऊंगा। तुम्हें आखिर मेरे पास ही आना होगा। मैं मेहरान को उस रास्ते से हटा दूंगा। ये सुनकर अंदर मौजूद अलवीना तरफ उठी, लेकिन उसने जब्त से काम लिया और अपने आंसू साफ किए थे। थोड़ी देर बाद मेहरान ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने दौड़कर मेहरान का दरवाजा खोला और उससे लिपट गई। कहाँ थे आप? मैं बहुत डर गई थी। शहरयार आया था मुझे धमकाने, कह रहा था कि आपको रास्ते से हटा देगा। तड़प तड़प कर वो रोती उसके सीने पर मुंह छुपाए अपने आंसू बहा रही थी। मेहरान ने चंदन में से अपने हाथ यूं ही अपने पहलू पर रखे, लेकिन फिर उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। डरने की जरूरत नहीं है,
وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسے لے کر اندر آیا اور تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے کتنے قریب آ چکی ہے۔ تو ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ بھوک لگی ہوگی نا، مجھے پتا ہے، میں سارا سامان لے آیا ہوں، ابھی کھانا بناتا ہوں۔ الوینا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کروں؟ یہ سن کر وہ مسکرایا۔ صبح والی کوشش مجھے یاد ہے، آپ رہنے دے بیگم۔ الوینا بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب اس کی زندگی میران کے گرد ہی گھومتی ہے، اور اس وقت میران سے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا جب ہر رشتہ موڑ موڑ گیا تھا۔ ویسے میرا ذرا بھی مسکرا لینے پر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اب آپ کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں آپ کو چھوڑ جاؤں گی۔ کھانا کھاتے وقت الوینا نے یہ کہا تو میران کو اچھل لگ گیا۔ اس نے پانی پی کر خود کو ریلیکس کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ ایک بار پھر سے وہ سب کچھ اس پر ڈال گیا تو الوینا نے اسے دیکھا۔ یہ کس مٹی سے بنا ہوا یہ مرد؟ عجیب انسان ہے۔ اس کی بیوی سے چھوڑنے کی بات کرتی ہے اور یہ روکنے کے بجائے سے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی۔ الوینا بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میران مسکرا دیا تھا۔ اگلی صبح شام میران واپسی پر بے حد خوش تھا۔ اسے نئی نوکری ملی تھی اور تنخواہ بھی ڈبل تھی۔ اس نے راستے سے کیک خریدا۔ پہلی بار اس نے اپنے پیسوں سے الوینا کے لیے کچھ خریدا۔ پاس ہی گجرے والے سے گجرے خریدے۔ کوئی بات نہیں میڈم، نک چڑھی ہے تو کیا ہوا، ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی الوینا اسے پسند نہیں کرتی اور اسے الگ ہونا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ وہ کبھی نہ کبھی تو ضرور بدلے گی۔ وہ گھر لوٹا تو گھر خالی اس کو منہ چرا رہا تھا۔ الوینا، الوینا کہاں ہو تم؟ الوینا۔ اسے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں جا سکتی ہے؟ تبھی اس نے اپنا موبائل دیکھا اور اس پر جگمگانے والے میسج نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں راستے سے ہٹاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ الوینا میرے قبضے میں ہے اور جب تک تم اسے ڈھونڈو گے تب تک وہ میرے نکاح میں آ چکی ہوگی۔ میں نے اس کے لیے خلا کے کاغذات تیار کروا لیے۔ ویسے بھی تم دونوں کے درمیان کچھ ہے تو نہیں جو اسے عدت گزارنی پڑے۔ تمہارا اپنا شہریار۔ یہ پڑھ کر میران وہیں تھم گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چلایا۔ گجرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بکھر گئے۔ کیک وہیں زمین پر گر گیا اور وہ الٹے قدموں واپس گھر سے باہر نکلا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ حویلی والے اپنی خوشی غمی میں فارم ہاؤس جایا کرتے تھے۔ ضرور شہریار خان الوینا کو فارم ہاؤس لے گیا ہوگا۔ اس نے ٹیکسی کروائی اور مطلوبہ فارم ہاؤس کا پتہ بتایا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ الوینا سلامت رہے۔ دوسری طرف الوینا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑی عالی شان کمرے میں پایا۔ تبھی دروازہ کھلا اور شہریار خان اندر داخل ہوا۔ ویلکم ٹو مائی سلطنت، اب تم میری ہو اور میری ہی بنتے رہو گی۔ یہاں بس سائن کر دو اور پھر ایک خوشگوار زندگی میں قدم رکھ دو، کیونکہ تمہارا اور میران کا کوئی جوڑ نہیں۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن پھر ایک دم الوینا کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ شہریار خان کے منہ پر جھڑ دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے جیسے لیچڑ لفنگے اور لوفر سے میں شادی رچاؤں گی، جس نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری محبت پر۔ ہاں، میں یہاں ہرگز سائن نہیں کروں گی۔ اس نے وہ پرچہ لے کر اس کے ہاتھ سے چھین کر پھاڑنا چاہا تھا، لیکن شہریار خان ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا اور اس نے الوینا کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا کہ وہ دور جا گری۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور الوینا کی نظر سامنے کی طرف پڑی تو میران نے حیران کن نگاہوں سے الوینا کو دیکھا۔ میران، میران! وہ دوڑ کر اس کے بازو سے لگ پڑی اور رو پڑی۔ شہریار خان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب تو تمہیں یہ پیپر سائن کرنا ہی پڑیں گے ورنہ میں تمہارے میران کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ الوینا نے تڑپ کر میران کو دیکھا۔ الوینا، تم جاؤ باہر، وہ چلایا تھا، لیکن الوینا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میران کا ہاتھ تھامے رکھا۔ الوینا، میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ باہر، تم اپنی حفاظت کرو۔ الوینا، جاؤ باہر، وہ چلایا تو الوینا تڑپ کر منہ پر ہاتھ رکھ کے دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی اور تبھی فضا میں فائر کی آواز بلند ہوئی۔ میران! ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے اور تب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ میران سے محبت کر بیٹھی ہے اور اس محبت نے اس کے دل کو چور چور کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر دوبارہ اندر آئی۔ میران وہاں شہریار خان کے پاس بیٹھ کر مسکرا رہا تھا اور شہریار خان اپنی ٹانگ پر
ہاتھ رکھ کے خون کو بہنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ سے پنگا مت دیجیے گا۔ مجھے کمزور جان کر آپ نے سوچ لیا کہ میں تیاری نہیں کروں گا۔ اب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چڑھیے گا، کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی بنانے کے جرم میں۔ لے جائیے انسپیکٹر نے۔ میران نے الوینا کی گمشدگی کی خبر پولیس کو دے دی تھی، اور پولیس کے ہمراہ وہ فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا، جہاں پولیس نے شہریار خان کی ساری باتیں ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے پاؤں میں گولی مار کر اسے زخمی کیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ تڑپ کر اس کے گلے سے لگی تھی۔ میران نے اسے اپنی باہوں میں شدت سے بھینچ لیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ میں یہی ہوں، میں کہیں نہیں گیا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارا میران بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر الوینا ہچکیوں سے رو پڑی، اس کے سینے میں منہ چھپائے۔ میران سے یہ اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی، اگر وہ دور چلا گیا تو جی نہیں پائے گی۔ میران پہلی بار پورے دل سے مسکرایا۔ محض 2 ہفتے میں الوینا نے اسے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ زارا نے جانے جانے میں قیمتی ہیرا میری جھولی میں ڈال دیا، جس کی میں ناقدری کر رہی تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ وہ ہیرا میرے لیے زندگی، میری حیات بن چکا ہے۔ وہ دونوں گھر آ چکے تھے۔ الوینا اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے بازو کو تھامے محبت پاش لہجے میں اس کے سامنے محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ تبھی میران نے پاس رکھے گجرے اٹھائے اور اس کے ہاتھوں میں پہنائے۔ یہ شادی کا پہلا تحفہ جو میری طرف سے تمہیں ملا ہے، تو بہت ادنا سا ہے، لیکن امید ہے تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ میران کے کہنے پر الوینا شرمائی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ناک کے پاس لے جا کر اس کی خوشبو اپنے اندر محسوس کی تھی۔ یہ تحفہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور حسین تحفہ ہے، جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، جو مجھے اس شخص سے ملا جس کا دل شیشے کی طرح صاف ہے۔ یہ کہہ کر میران نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرنے کے بعد اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکا کر اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میران بھی اس پاگل لڑکی سے اس دن سے محبت میں مبتلا تھا، جب وہ بغیر اجازت اس کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ اب وہ ہمیشہ اسی طرح میرے سامنے تیار ہوا کرے گی، میری بیوی کے روپ میں۔ یہ سن کر الوینا نے کہکا لگایا۔ محبت کی یہ رات ان پر خوبصورت اور حسین تحفہ بن کر آ ٹھہری تھی، اور ان دونوں نے ماضی کے تلخ تجربات کو بھلا کر نئی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا، جہاں محبت باہیں پھیلائے ان کی منتظر تھی، اور نئی زندگی کی شروعات پر دعائیں دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔